اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، خالدہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی خالدہ، اللہ کا شکر. ٹھیک خالدہ جی، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی مجھے نا خواب آیا کہ میں نے نا کوئی پودے وغیرہ ادھر ہاتھ لگا تو مجھے نا سانپ نے کاٹ لیا. اچھا. تو مجھے کافی پین ہوئی ہے، تو اتنی پین ہوئی جیسے مطلب رنجر میں کاٹا ہے. درد آپ کو خواب میں ہوئی ہے جب جاگی تب بھی درد قائم رہی؟ نہیں خواب میں نہیں ہے، اور میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو میری پین ختم ہو گئی. جی ٹائم کیا تھا ویسے خواب کا، یہ بتا میں نے سورت ناس پڑھی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ سورت ناس پڑھتے ہیں تو یہ نا زہر کا ختم ہو جاتا ہے سر. یہ بھی آپ نے خواب میں ہی سوچا؟ جی جی یہ میں نے خواب میں سوچا، اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے نا چیتے نے کاٹا ہے پچھلی سے. تب بھی میں نے پڑھا ہے تو مجھے چیتے نے نا جیسے کاٹا ہے نا تو میں نے آیت الکرسی شروع کیا تو مجھے اس نے چھوڑ دی ہے. اچھا سارے حل آپ کے پاس ہیں. یہ ٹائم بتا سکتی ہیں خواب جو آپ نے دیکھے اس کا؟ جی جی یہ میرا ہوتا ہے تہجد کا ٹائم. تہجد ٹائم. اور جو سانپ نے کاٹا ہے وہ بھی میرا یہی ٹائم ہے. چل ٹھیک ہے جی. نور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، رحمانی، شیطانی، نفسانی. شیطانی خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کو تصرف ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر ان چیزوں کو منتقل کر دے. جس طرح غم کے اندر کیفیت ہوتی ہے. مسلم شریف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اللہ کہ میں نے دیکھا میرا سر کٹا ہوا ہے، میں اس سے کھیل رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے. اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یا وہ لوگ کہ جن کے حاسدین بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ معاملات بہت زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ ایک جادو بھی ایک حقیقت ہے نا، اس طرح کی ایول آئیز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا حصار کرتا رہتا تو ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ خالدہ بھی نے جو بتایا اپنے 2 خواب آپ کو روشنی ڈالنا چاہیے. بالکل اس طرح اکثر کیونکہ میں اولیاء کاملین سے تعلق رہتا ہوں گھرانے سے الحمدللہ علیہ ثانی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھا یہاں بھی دو باتیں کیا کرتے تھے. کہتے تھے ہمیشہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں سانپ یا تمہیں چھپکلی یا اس طرح کے موذی جانور نظر آئے تو تم پر کسی دشمن نے حملہ کیا ہے. کبھی کبھی تمہارا وسوسہ ہوتا ہے کیونکہ تم اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہوتے کہ وہ نیگیٹیوٹی تمہارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی کہ آپ کی حاسدین بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. چاروں کل پڑھ کے پوچھنا چاہیے جب آپ ایسا بہت زیادہ ہو. اس کے لیے مجرب عمل جو اولیاء کاملین کی طرف سے وہ 41 مرتبہ 41 times you are recite آیت الکرسی مارننگ اینڈ ایوننگ. آپ صبح شام جب آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک حالہ سا بن جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک حالہ حصار کہتے ہیں. وہ نورانی حصار ہو جائے گا. اس کی بنا پہ جس طرح بھی بات کی جا رہی ہے عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، ناسوت. تو ناسوت کے اندر جب فرشتے آ کے آپ کا حصار کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی پروٹیکشن ہو جائے گی کہ کبھی کبھی آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو چوٹی نہیں کاٹتی مگر جاگتے ہوئے چوٹی کاٹ دیتی ہے. والسماء والطارق کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے 72 فرشتے انسان کی سیکورٹی کے لیے مقرر کیے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جی، ڈیرہ غازی خان سے ہیں ہمارے ساتھ شاہ جہان جی. السلام علیکم شاہ جہان جی. جی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. جی 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 میں یہ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، روزہ رکھ کے میں سو گیا تھا اور نماز پڑھ کے شروع کی. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے جس سے میں زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو بادشاہ، عمرا، یہ لوگ جو ہے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے دادل کی ایک شخصیت ہے، شہر ہے دادل ہمارا خواجہ صاحب، خواجہ محسن صاحب، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو ان نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں محمد اسلم کا بیٹا ہوں. تو کہتے کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا ابراہیم قبیلے سے ہوں. اچھا کہتے ہیں وہ تو کامریڈ ہے، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی کیسے اس طرف آ گئے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اللہ کا رسول تو سب کو ہے. تو وہ اسی صورت میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک اچانک پیچھے سے بزرگ آتے ہیں، بہت لمبا سا قد ہے، سیاہ داڑھی ہے ان کی اور سر جو ہے انہوں نے سفید امامہ رکھا ہوا ہے. اور مجھے میرے دائیں بازو سے پکڑ کے مجھے اٹھاتے ہیں کہ شاہ جہان اٹھو. تو اس عنصر میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 12 سال جو ہے بینک کی نوکری کی ہے اور وہ میری بیٹی لیور ٹرانسپلانٹ اس کا ہوا تھا، وہ میں نے بس آ کے اس معاملات میں چھوڑ دی.
बैंक की नौकरी, और मैंने छोटा अपना कारोबार शुरू किया है। तो मैं थोड़ा परेशान था कि कारोबार की तरफ आ गया हूँ, बैंक की नौकरी छोड़ दी है, ये निजाम है सऊदी निजाम, उसको मैंने खैर बात कह दिया। तो वो हौसला अफजाई के लिए आए थे। तो ये इसी सूरत में मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो बुजुर्ग है, उन्होंने मुझे गए हाथ से उठाया और सारे वो जो बादशाह उमरा और वो बुजुर्ग से वो मेरी तरफ मुतवज्जो। अच्छा शाहजहां साहब, आपका दिल क्या कहता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? मेरा दिल बस मैं इस लानत से निजात से अल्लाह ने मुझे छुटकारा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है जी मैमूना आपा। वाह, वैसे भी हदीस शरीफ में है क़ल्बुल मोमिन दलील, है ना, कितनी बड़ी एक ज़ाते खुद, मोमिन का दिल खुद क़ल्बुल मोमिन दलील एक गवाह है, अंदर से आपको गवाही मिलती है। अल्लाह ताला ने भी यही मेरा दिल के अंदर है, लोग कहते हैं ना। हाँ। और वो असल में आपको अल्लाह ताला ही की तरफ से एक पैगाम होता है। तो ये इन्होंने चूंकि इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आजकल कौन रिस्क छोड़ता है, वो तावीलें निकालते हैं कि भैया बेरोजगार हो जाएंगे, और अगर इस बात के लिए छोड़ के बैंक के महसूद से बचूं और कारोबार किया तो यकीनन ये जो बुजुर्गान दीन और बड़े बड़े लोग, अच्छा दुनिया के भी जो उमरा और बड़े बड़े लोगों का आपके पास आना ख्वाब में इज्जत की अलामत, इज्जत की अलामत कि वो जो पोजीशन वाले हैं वो आपके पास आए हैं उनको वो जो डाउट था कि मैंने फैसला किया, ये लगता है उसकी तकवीयत उनको एक अल्लाह ताला इन्हें इज्जत मर्तबा और तरक्की देगा, और इनका रिस्क जो है हलाल होने की वजह से इन्हें इत्मीनान और सुकून भी हासिल हुआ इस काम में। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा। आप भी शाहजहां ही हुए फिर तो शाहजहां साहब, इतना अच्छा आपने फैसला किया। नहीं, बहुत उम्दा ख्वाब है। नूर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहिए?